افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جنہوں نے بنایا میرے بندوں کو میرے سوا کارساز خیر خواہ۔ روح المعانی میں یہاں دو لفظ ہے اولیاء کی تفسیر میں، معبودین لہم، معبودین، اولیاء کو کیا بنایا؟ معبودین، اور معبودین کس طرح ہے؟ اے انصار لہم من باسی، کہ میری گرفت سے بچا لیں گے، ہم پیروں کے ماننے والے، ہم بزرگوں کی عقیدت و محبت رکھنے والے، ہمیں یہ چھڑائیں گے۔ تو آج اسی کہتے ہیں یہی عقیدہ کفر کا ہے، آیت میں بالکل واضح ہے، اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کافروں کے لیے مہمانی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرمائیے بتا دوں تم کو جو نقصان کیا ہے اپنے عمل کا، الذین، وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ضائع ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کرتے ہیں اچھا، کرتے شرک و بدعت اور خیال یہ کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ بالکل اس زمانے کے مبتدی کا نقشہ ہے، ان کی 11ویں، ان کے عرس، ان کے چیلم، ان کے تیجے، ان کی برسیاں، ان کی جمعراتیں، پہلی رات اور دوسری رات اور تیسری رات، اور ان کے جشن معراج اور میلاد کی محفلیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنعا، کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضل سعیہم، بالکل گمراہی کے کام، گمراہی کے کام ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کہ عبادت بھی تو جس کی جزا کوئی نہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ کفر کیا ہے رب کی آیتوں کے ساتھ اور رب کے ملنے سے، فحبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بس ہم نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے کوئی تول ترازو، کوئی اعمال رہے نہیں تو کیا تولیں گے۔ بخاری شریف میں اس آیت کے نیچے ہے انہ لیؤتی بالرجل السمین العظیم، موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور ترازو میں ڈالا جائے گا، فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہارا جی چاہے تو آپ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ سزا ہے ان کی دوزخ بسبب ان کے کفر کرنے کی، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنایا انہوں نے میری آیت اور پیغمبروں کو ہنسی مذاق۔ افحسب الذین کفروا، خلاصہ سورت، آیا پس گمان کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ بنایا انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز۔ یہ آیت ذرا غور کر لو، سورت کے اندر اصحاب کہف کا عجز بیان کیا، موسیٰ و خضر کا عجز بیان ہوا، اور ذوالقرنین کا عجز بیان ہوا۔ محمد رسول اللہ سے کہا آپ بھی ان واقعات سے ناواقف تھے، ہم نے بتایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، جب جانتے نہیں اور کر نہیں سکتے تو یہ کہنا کیا ضرورت ہے کہ کل میں کروں گا، ہاں سپرد خدا کرو، الا ان شاء اللہ۔ اور دنیا کوئی چیز نہیں ہے، مثال دے دی آپ پانی کی اور دنیا کی فصلوں کی، اسی طرح دنیا چھن جائے گی، اور دنیا سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ بڑے بڑے کفار دنیا کے اندر مالا مال کر کے جب انہوں نے تکذیب کی تو غارت کر دیے گئے، اس کی مثالیں قائم کر دی گئی، اور دین کے سامنے کسی کا تکبر غرور چلتا نہیں، ابلیس کو دیکھو، اور دین کے سامنے تواضع اور ابدیت مفید ہے، اصحاب کہف کو دیکھو اللہ نے سرخرو کیا، اور دین کے سامنے عجز اور اللہ کی اطاعت فرمان برداری ضروری ہے۔ موسیٰ کو دیکھو اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ خضر کے پاس سمجھنے گئے، اور ذوالقرنین کو دیکھو کہ خدائی سلطنت اور بادشاہت کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے صرف فرماتے ہیں۔
ان سب واقعات کو توحید کے دلیل کے طور پہ پیش کیا، تو اب ان لوگوں کی مذمت جنہوں نے انبیاء یا اولیاء کا پوجا کیا ہے۔ افحسب الذین کفروا، آیا پس گمان کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ انہوں نے بنایا عبادی میرے بندوں کو، اور سن رہے عزیر کون ہے؟ عبادی میرا بندہ ہے۔ عیسیٰ کون ہے؟ عبادی میرا بندہ ہے۔ ملائک کون ہیں؟ میرے بندے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین محی الدین، فرید الدین نظام الدین، سید علی اجویری، عبادی میرے بندے ہیں۔ ان کو خود میری عبادت کرنی پڑتی تھی، جو خود عبادت کرے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادی میرے بندے۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ ہم تو اولیاء کی نیاز دیتے ہیں، ہم تو خدا کے پیاروں اور ان کے جو اپنے ہیں ان کو پکارتے ہیں، انہیں پکارنا اور خدا کو پکارنا۔ پھر کہنا چاہیے کہ ان کی نماز پڑھنا اور خدا کی نماز پڑھنا برابر ہے۔ یہی عیسائی اور یہودیوں کے خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں عزیر کو آواز دینا اور عیسیٰ کو اور ملائک کو اور خدا کو سب برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، پکے کافر ہو گئے تھا کہنے والے، پکے